ایک ہی گاؤں میں 15-16 دن کے وقفے سے نقب زنی کی 2 وارداتوں نے مجھ کو خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ علاقہ ڈکیتی کی وارداتوں کے لیے خاصا مشہور تھا، لیکن نقب زنی بہت کم ہوتی تھی۔ نقب زنی کی ایک واردات میرے تھانے میں زیر تفتیش تھی۔ میرے پاس واردات کا سراغ صرف یہ تھا کہ ملزم اپنے کھلے پیچھے کو چھوڑ گئے تھے۔ 15-16 دنوں بعد اسی گاؤں میں نقب زنی کی ایک اور واردات کی رپورٹ آ گئی۔ میں جب موقع واردات پر پہنچا تو فوجی نے سب سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ 2 کھرے انہی ملزموں کے ہیں جنہوں نے پہلی واردات کی ہے۔ میں نے بھی نقب لگی ہوئی دیکھی تھی۔ دہائی علاقے میں اس زمانے میں اکثر خوشحال لوگوں کے مکان بھی کچے ہوتے تھے۔ پکے مکان یعنی اینٹوں کے بنے ہوئے ان زمینداروں کے ہوتے جن کو آپ دولت مند زمیندار کہہ سکتے ہیں، یا پھر ہندو ساہوکاروں کے مکان پکے ہوتے تھے۔ یہ دونوں ہی مکان جن میں نقب لگی ہوئی تھی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دونوں ہی خاندان بہت امیر تھے۔ میں اب دوسرے مکان میں لگی ہوئی نقب بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کو پہلی یعنی دوسرے والی نقب کے ساتھ ملا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دونوں ہی سراغ، یا آپ اس کو شغاف کے لیں، ایک جیسے تھے۔ میں آپ کو تفصیلات نہیں سمجھا سکتا، یہ تجربہ کار نگاہوں کا کام ہے۔ عام لوگوں کی نگاہوں میں ہر نقب ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ دوسری نقب کو مزید غور سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو خدا سے پتہ لگ ہی گیا تھا کہ دونوں ہی وارداتوں کے ملزم ایک ہیں، اور دونوں ہی وارداتوں میں صرف ایک ایک صندوق لیا گیا تھا۔ دونوں ہی صندوقوں میں دونوں ہی گھروں کی ایک ایک لڑکی کا زیور تھا، رقم بھی تھی اور ریشمین کپڑے بھی تھے۔ دونوں ہی لڑکیوں کی شادی ہونے والی تھی، ان کا زیور اور کپڑے تھے۔ دونوں ہی وارداتوں میں ایسا ہوا کہ ناخن نقب لگا کر آئے اور ان صندوقوں کے اوپر رکھے ہوئے صندوق اور سوٹ کیس اتار کر نیچے رکھے اور مال والے ٹرنک اٹھا کر لے گئے۔ نقب زنی، ڈکیتی اور چوری کی تفتیش اور سراغ رسانی بہت ہی مشکل ہوتی ہے جب وارداتیں پیشہ ور کیا کرتے تھے، اس لیے پیشہ وروں کو ہی شامل تفتیش کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کا دوسرا بلکہ تیسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو 3rd ڈگری کہتے ہیں، یعنی اعزا رسانی۔ مخبروں سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ مدد صرف ان مخبروں سے ملتی ہے جو خود جرائم پیشہ ہوتے ہیں، مگر ان سے سراغ لینا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اس مشکل کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ جب سے پہلی واردات ہوئی تھی میرے تھانے میں ہر وقت رونق لگی رہتی۔ سارے علاقے کے مشتبہ لوگوں کو تھانے بلایا جاتا تھا۔ ان میں سے 3-4 آدمی ہر وقت تھانے میں موجود رہتے اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری رہتا۔ میرے تھانے کے علاقے میں 3 مشہور نقب زن تھے اور تینوں ہی سزا یافتہ تھے۔ ان کو میں نے دوسری واردات ہو جانے تک تھانے میں بٹھایا ہوا تھا۔ دوسری واردات ہو گئی تو یہ تینوں بار بار مجھ کو کہنے لگے کہ ہم تو تھانے میں ہیں اور یہ واردات ہو گئی ہے، اب بتائیں کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔ میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ نقب زنی کے استاد تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان تینوں کو الگ الگ کر کے اس سوال پر پھینٹی لگانی شروع کر دی۔ کہا کہ مجھ کو یہ بتاؤ کہ تمہارے کون کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے یہ کام جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ انکار کرتے رہے۔ قصہ مختصر یہ کہ پہلی واردات کا ذرا سا بھی کھرا کھوج نہیں ملا تھا کہ اب دوسری واردات ہو گئی۔ ان سب پیشہ وروں میں سے کسی نے بھی اقبال جرم نہ کیا اور نہ ہی میری مدد کی تھی۔ دوسری واردات کی تفتیش بھی ایسی ہی ہونی تھی، لیکن میں ناکام ہو چکا تھا۔ ملزم نہ ملنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی تھی کہ نقب زن کسی دوسرے علاقے سے آئے تھے اور ان کا گھر بھیدی پہلے سے ہی یہاں پر موجود تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ دونوں ہی گھروں میں ایک ہی گھر بھیدی تھا یا وہ 2 تھے۔ میں نے دونوں ہی گھروں کے نوکر اور ان کے گھروں میں تھوڑے تھوڑے وقت کے واسطے کام کرنے والوں کو بھی تھانے میں بٹھایا ہوا تھا۔ اب مجھ کو بہت گہرا اترنے کی ضرورت تھی۔ یہ بات تو بالکل صاف ہو چکی تھی کہ ڈاکوؤں کو گھر بھیدی کی رہنمائی حاصل تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ڈاکو صرف ایک ایک ہی ٹرنک بجمع تالے، یعنی اس کو ایسے سمیت لے کر نہ جاتے۔ دونوں ہی گھروں میں سے ایک سے زائد ٹرنک غائب ہوتے اور کہیں نہ کہیں راستے میں ایسے صندوق پڑے مل جاتے جو ان کے بالکل کام کے نہیں تھے۔ دیکھا یہ بھی گیا کہ صندوقوں والے کمروں میں مرد نوکر نہیں جایا کرتے تھے اور گھر کی عورتیں
کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کرتی کہ وہ زیور اور رقم کہاں رکھتے ہیں۔ نوکرانیاں صندوقوں والے کمروں تک جاتی ہیں۔ گھر کی عورتیں ان سے محتاط رہتی ہیں، لیکن گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے گھر کی عورتوں کے ساتھ سہیلیوں جیسی بے تکلفی پیدا کر لیتی ہیں اور ان کی رازدار بھی بن جاتی ہیں۔ میں نے گاؤں کی ایسی 3 عورتوں کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا، لیکن وہ ہاتھ جوڑے منت کرنے اور رونے کے سوا کوئی جواب نہیں دیتی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت کو مجھ پر شک تھا۔ میں نے عورت پر ابھی تشدد شروع نہیں کیا تھا۔ اب ایک کی بجائے ایک ہی جیسی دونوں ہی وارداتوں کی تفتیش اکٹھی شروع ہو گئی۔ میں آپ کو ساری تفصیل اور باریکیاں نہیں سنا رہا، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام مشتبہوں سے 15-20 روز جگ جگ کر کے اور اپنا مغز کھپا کھپا کر میں اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ میرے ملزم ان میں نہیں۔ تفتیش کی یہ لائن دوسری ہو سکتی تھی کہ میں دونوں ہی گھرانوں کے افراد پر ہی شک کروں۔ دونوں گھروں سے جو مال گیا تھا وہ لڑکیوں کا جہیز تھا۔ ایسی کئی وارداتیں میرے سامنے آ چکی تھیں کہ کسی گھر کی لڑکی کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی اور کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے۔ اتفاق سے لڑکی غیر معمولی طور پر مضبوط دل گردے والی ہوئی اور گھر والوں نے اس پر تشدد بھی کیا، تو اس نے انتقام اس طرح لیا کہ اپنے ہی گھر میں اپنی پسند کے آدمی کے ذریعے ڈکیتی کی واردات کروا دی۔ میرے ہاتھ میں اس گھر کی 3 نوکرانیاں تھیں۔ مجھ کو ان میں سے دونوں گھروں کی لڑکیوں کی بابت جملہ معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ دونوں عورتوں نے کوئی بھی خاص بات نہ بتائی۔ میں نے جب ان پر تھانے داری کا دباؤ ڈالا تو وہ منتیں کرنے لگیں کہ انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو ان کے مالک ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ دونوں ہی خاندان روپے پیسے والے تھے۔ مجھ کو یہ بھی پتہ لگ چکا تھا کہ ان دونوں ہی خاندانوں کی اخلاقی حالت ایسی نہیں تھی کہ ان کی تعریف کی جاتی، لیکن ان کا اخلاق اتنا برا بھی نہیں تھا کہ میں ان کو بدنام میں لوگ کہتا۔ ان عورتوں نے میرے روم میں آ کر دوسری واردات والے گھر کی لڑکی کی بابت کچھ شک ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی کہ اس میں شرم و حیا ہے ہی نہیں۔ میں نے ان سے مزید تحقیقات کی تو وہ مجھ کو کوئی جواب نہ دے سکیں۔ دونوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ لڑکی کسی نہ کسی کے ساتھ اچھے یا برے طریقے سے پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے تیسری عورت کو بلایا۔ اس کے بابت میں نے آپ کو بتایا کہ چالاک اور ہوشیار عورت تھی۔ اس کے چہرے میں اور رنگ و روغن میں جسم کی ایک بناوٹ اور ایک خاص کشش تھی۔ اس کی عمر 30-32 سال ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے، انداز سے اور بات کرنے کے طریقے سے سمجھ لیا یہ عورت پولیس کی تفتیش میں بہت مدد کرنے والی ہے۔ جسم اور باتوں سے پھرتی نہیں لگتی تھی۔ اس کا نام برکت تھا۔ اس نے میرے پاس آتے ہی مجھ سے سوال کیا، تھانے دار جی، آپ نے مجھ کو اور ان 2 غریب عورتوں کو اتنے دنوں سے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کیا یہ نقب میں نے لگائی ہے؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ اس کی بے تکلفی سے مجھ کو اطمینان ہوا کہ کوئی گڑبڑ والی بات ہوئی تو وہ مجھ کو ضرور بتا دے گی۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، برکتیں، کیا تمہیں یہاں پر دونوں وقت روٹی نہیں ملتی؟ اس نے کہا، ایسی روٹی کا کیا کرنا ہے جس کے ساتھ بے عزتی بھی ہو؟ اگر مجھ کو روٹی کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے تو تھانے میں یا پھر اپنے گھر میں مجھ کو نوکرانی رکھ لے۔ میں نے کہا، تم روٹی کی بات کرتی ہو، میں نقد انعام بھی دلاؤں گا۔ کس کام کا؟ میں نے کہا کہ انعام اس بات کا کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ بالکل صحیح بتانا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں برکتیں، تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ جن 2 لڑکیوں کے زیور اور کپڑے چوری ہو گئے، یہ لڑکیاں چال چلن کی کیسی ہیں؟ کیا یہ خوش ہیں کہ ان کی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے برکتیں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ پہلی والے گھر کی بابت برکت نے صاف رپورٹ دی اور اس نے کہا کہ لڑکی کو یہی لڑکا اور یہی گھر پسند ہے جہاں اس کی شادی ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی کی رپورٹ کچھ شک والی تھی۔ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا۔ برکت نے بتایا، ہستی زیادہ ہے اور چھیڑ چھاڑ ہر کسی کے ساتھ کرتی ہے، مردوں سے بھی ذرا سا بھی نہیں شرماتی۔ میں نے پوچھا، مجھ کو ایک اور بات بتاؤ برکتیں، کیا اس لڑکی کی کسی ایسے آدمی کے ساتھ دوستی ہے جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہے؟ برکتیں نے کہا، تھانے دار جی، آپ کو میرے خلاف کوئی دشمنی ہے؟ آپ مجھے سچی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ گاؤں کے چودھریوں کے گھروں کی باتیں ظاہر کر دینے کی مجھ کو سزا کیا ملے گی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے مجھ کو کچھ بتایا بھی ہے۔ اس نے اس پر انکشاف یہ کیا کہ فاطمہ کے تعلقات
ایک آدمی کے ساتھ ہیں جس کی عمر 23-24 سال تھی۔ اس کا نام مشتاق یا پھر اشتیاق تھا، پر میں اس کو مشتاق ہی کہوں گا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے درمیان برکتیں رابطے کا کام کرتی تھی۔ فاطمہ نے برکتیں کو کئی بار بتایا کہ وہ مشتاق کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی، پر برکتیں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کی محبت پاکیزہ تھی یا پھر کیسی تھی۔ اس نے مجھ کو یہ بتایا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے۔ میں نے کہا لیکن فاطمہ کی تو شادی ہو رہی ہے۔ برکتیں نے جواب یہ دیا کہ ابھی دن مقرر نہیں ہوا، فاطمہ مان کے نہیں دے رہی۔ دیہات میں اتنی آزادی تو لڑکیوں کو آج بھی حاصل نہیں کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی پسند کو قبول نہ کریں۔ پھر اس زمانے میں تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں لگے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لڑکیوں کو پتہ لگ ہی جاتا تھا۔ وہ اپنے منگیتر کی یا ماں باپ کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لاتی تھی۔ محبت خواہ پاک ہو، اسے اتنا ہی بڑا جرم سمجھا جاتا کہ اس کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ فاطمہ کے خاندان جیسے زمیندار خاندانوں میں قابل اعتراض تعلقات بھی چلتے تھے، لیکن لڑکیوں کو اپنی پسند کی پھر بھی اجازت نہیں تھی۔ فاطمہ کی ماں برکتیں نے یہ بتایا کہ اس کو باپ اور بڑے بھائی نے بہت مارا پیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کیا فاطمہ نے ان کو بتایا تھا کہ وہ مشتاق کو چاہتی ہے؟ برکتیں نے جواب دیا بتا چکی ہے، نہ بتاتی بھی تو سب کو بندہ تھا۔ مشتاق کو کسی نے کچھ کہا نہیں؟ برکتیں نے کہا کیوں نہیں، مشتاق ان کی برادری کا ہی لڑکا ہے۔ اس کو اور اس کے ماں باپ نے گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی، خون خرابہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا فاطمہ اپنی سہیلیوں کو یا کسی سب سے زیادہ عزیز سہیلی کو یہ تو بتاتی ہوگی کہ وہ کرے گی کیا؟ سارے ہی گاؤں کی لڑکیاں اس کی سہیلیاں ہیں، برکتیں نے بتایا، لیکن وہ دل کی راز کی باتیں صرف اور صرف میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ وہ صاف طور پر یہ کہتی ہے کہ میں مشتاق کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ مشتاق کیا کہتا ہے؟ کیا وہ اتنا دلیر ہے کہ فاطمہ کو گھر سے منگا کر کہیں لے جائے؟ برکتیں نے کہا تھانے دار جی، آپ دلیری کی بات کرتے ہیں، وہ تو جیسے اپنے باپ کا ہے ہی نہیں، سخت لڑاکا اور دلیر جوان ہے، اس کے جسم میں گھوڑے جیسی طاقت ہے، وہ تو فاطمہ کو اٹھا کر لے جائے۔ یہ دلکش عورت جس کا نام برکت تھا اور پیشہ اونچے گھرانوں میں نوکری چاکری اور خدمت گزاری کرنا تھا، مجھ کو ملزموں کے بہت قریب لے گئی تھی۔ میں نے اسے اور بھی کئی باتیں پوچھیں، لیکن جو کچھ میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ بات اس کے منہ سے نہیں نکلی۔ وہ بہت ہی نیچی سطح کی عورت تھی۔ میں اس سے یہ رائے نہیں لینا چاہتا تھا کہ مشتاق نے فاطمہ کی رضامندی سے اس کے گھر میں نقب زنی کی واردات کی ہے یا پھر کروائی ہے۔ یہ پتہ لگانے کے واسطے میرے پاس دوسرے ذرائع موجود تھے۔ میں نے فاطمہ کو سختی سے کہا کہ میرے ساتھ اس کی جو باتیں ہوئی ہیں ان کا وہ کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرے گی۔ مجھ کو اطمینان یہ بھی ہو رہا تھا کہ میں نے دوسری واردات کا سراغ لگا لیا تو پہلی واردات کے ملزم بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میں ان دونوں وارداتوں کے موقع پر کھرے ایک جیسے ہی تھے۔ یہ تو دیہات میں 90% کھرے ایک جیسے ہی ہوتے تھے، سب ایک ہی قسم کی جوتی پہنتے تھے۔ پھر بھی کھوجی ان میں کسی طرح یہ فرق معلوم کر لیتے، لیکن وارداتوں والے کھرے میں ایک کھرا بالکل الگ تھلگ تھا۔ یہ کسی بھی دیسی جوتی کا نشان نہیں تھا، بلکہ یہ شوز کا تھا یا پھر گرگابی کا۔ اسے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ ملزم شوقین مزاج ہے۔ اسے اندازہ یہ بھی ہوتا کہ یہ بہت بڑے پیمانے کی وارداتیں کرنے والا آدمی ہے۔ دیہات میں گرگابی خوشحالی کی علامت تھی۔ میں نے پہلی واردات کی تفتیش میں نمبردار، ذمہ دار وغیرہ کی مدد لی تھی، لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی واضح لائن نہیں تھی۔ پر اب برکت نے ایک بہت ہی بڑی صاف لائن دے دی۔ پر اب مشکل ایک یہ تھی کہ نمبردار بھی اسی برادری کا تھا اور ذمہ دار بھی، دونوں ہی سفید پوش تھے اور ان کا تعلق بھی اسی برادری کے ساتھ تھا۔ میں نے نمبردار کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں نے اس سے پوچھا فاطمہ کے گھر کے ساتھ تمہارا کوئی خون کا رشتہ ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں، رشتہ خون کا ہے، لیکن ذرا دور کا ہے۔ پر آپ نے فاطمہ کا نام کیوں لیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو چودھری، تمہارا رشتہ ہے یا نہیں، اس وقت تم اس خاندان کے نہیں بلکہ سرکار کے آدمی ہو۔ جو کچھ میں پوچھوں وہ بالکل ٹھیک بتانا۔ تم جانتے ہو کہ تفتیش کس طرح ہوتی ہے، اور میں نے گاؤں کے بہت سے لوگوں سے بہت ساری باتیں معلوم کرنی ہیں۔ اگر مجھ کو پتہ چل گیا نا
کہ تم نے کوئی بات چھپائی ہے تو پھر اپنی سزا کو سوچ لو، میں تمہیں نمبرداری نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے خوش آمدید لہجے میں کہا سرکار آپ وہم نہ کریں، آپ پوچھے تو صحیح۔ میں نے کہا فاطمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نمبردار نے کہا میں اس کو پاگل تو نہیں کہتا سرکار، پر اس کا دماغ کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی میں شرم و حیا ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے سرکار کہ وہ جانتی ہی نہیں کہ شرم و حیا کہتے کسے ہیں۔ میں آپ کو کوئی بھی لمبی چوڑی تفصیل نہیں سنا رہا۔ نمبردار نے جب فاطمہ کی عادتیں اور حرکتیں بیان کی تو میری رائے بھی یہی ہو گئی کہ لڑکی کا یا تو دماغ صحیح نہیں یا پھر مشتاق کی محبت اور ماں باپ کی مار پٹائی نے اس کا دماغ صحیح نہیں رہنے دیا ہے۔ لیکن نمبردار یہ کہتا تھا کہ لڑکپن میں بھی فاطمہ کی ذہنی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے نمبردار سے فاطمہ اور مشتاق کے تعلقات یا محبت کی بابت پوچھا۔ اس نے کہا سرکار یہ لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے لیکن ضدی ہے، لڑکا اتنا پکا اور ڈھیٹ ہے کہ جہاں اس کا دماغ اٹک گیا وہاں پر سارے گاؤں کا مقابلہ کرے گا اور ہٹے گا نہیں۔ فاطمہ کے ساتھ اس کا تعلق بڑا ہی گہرا ہے اور اس تعلق نے اس کو اور بھی زیادہ ڈھیٹ اور بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ میں نے کہا چودھری مہر دین تم عمر رسیدہ اور سیانے آدمی ہو، فاطمہ مشتاق اور نادان عمر میں ہے، کہ تم کہتے ہو کہ فاطمہ کا دماغ صحیح نہیں اور مشتاق کا دماغ اس کی محبت میں صحیح نہیں رہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ فاطمہ اور مشتاق گاؤں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں اور یہ ان کا پکا ارادہ ہے اور دونوں نے ہی مل کر فاطمہ کی شادی کا بنا ہوا زیور اور اس کے کپڑے چوری کیے ہیں تو تم کیا کہو گے؟ نمبردار نے کہا سچ پوچھے تو سرکار تو میں یہی کہوں گا کہ مشتاق اس سے بھی زیادہ خطرناک کام کر سکتا ہے، لیکن بغیر ثبوت کے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن سرکار ذرا اس بات پر بھی تو غور کریں کہ فاطمہ اپنا زیور اور اپنے کپڑے غائب کروانا چاہتی ہے تو وہ آسانی سے رقم، زیور اور 2-3 جوڑے کپڑے چھوٹی سی گٹھری میں باندھ کر غائب کر سکتی تھی۔ نقب لگانے کی مصیبت سن لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نقب شک ڈلوانے کے لیے لگوائی گئی ہے کہ ملزم باہر کے ہیں۔ میں نے کہا مشتاق کی یاری کسی چور یا ڈاکو کے ساتھ ہوگی۔ نمبردار نے کہا وہ تو ہے، اس کی یاری کسی شریف آدمی کے ساتھ ہے بھی نہیں، اس کے سبھی یار دوست بدماش ہیں جن میں 2-10 نمبری ہیں۔ میں نے کہا ان کے نام لو اور یہ بھی بتاؤ کہ کیا کوئی ان میں ایسا بھی ہے جو چوری ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہو۔ اس نے 2 نام بتائے۔ میں نے ان کی بابت تفصیل پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کبھی نقب زنی جیسا بڑا جرم کبھی نہیں کیا اور شاید ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی، پھر بھی میں نے ان کے نام لکھ لیے۔ نمبردار کو میں نے یہ کہا کہ مشتاق کو اور دونوں آدمیوں کو تفتیش کے واسطے حاضر کریں۔ میں نے اس کو بڑی سختی سے یہ بھی کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں۔ نمبردار کے جانے کے بعد میں نے ذمہ دار کو ملوایا۔ یہ شخص نمبردار کی نسبت کچھ زیادہ عقل والا تھا اور ویسے بھی وہ معزز آدمی تھا۔ اس کے ساتھ بھی میری وہی باتیں ہوئیں جو نمبردار کے ساتھ ہوئی تھیں۔ اس نے فاطمہ اور مشتاق کے چال چلن، عادتوں اور ان کے آپس کے تعلقات کی بابت وہی باتیں کی جو نمبردار کر چکا تھا۔ یہ ذمہ دار بھی اسی کی برادری کا فرد تھا، لیکن سرکار کے ساتھ اس کی وفاداری وہ زیادہ ہی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے 1-2 باتیں فالتو بھی بتا دیں۔ ذمہ دار نے کہا مشتاق اور فاطمہ کی شادی ہو سکتی تھی، لیکن مشتاق کے والدین نے فاطمہ کا رشتہ مانگا ہی نہیں۔ وجہ یہ کہ فاطمہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن بچپن سے ہی اس کو کوئی ذہنی عارضہ ہے۔ کسی گھر میں ماتم ہو تو فاطمہ کے والدین اس کو ماتم والے گھر میں نہیں جانے دیتے۔ یہ لڑکی میت کے پاس کھڑے ہو کر بھی ہنس پڑتی ہے۔ مشتاق کے والدین اس قسم کی لڑکی کو بہو بنا کر اپنے گھر میں لا ہی نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا اب بھی تو اس کی شادی کسی کے ساتھ ہو ہی رہی ہے نا، یا لڑکے والے اس کو نہیں جانتے؟ ذمہ دار نے جواب دیا جانتے ہیں جی، یہ ساتھ والے ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہماری برادری کا ہی گھرانہ ہے، لیکن ذرا کمزور سے لوگ ہیں۔ وہ لڑکا بھی جسمانی طور پر ذرا ایبدار ہے، ایک ٹانگ کو کھینچ کر چلتا ہے اور چہرے مہرے سے بھی کوئی خاص نہیں۔ برادری سے اس کو یہی رشتہ مل سکنا تھا۔ میں نے اسے یہ رائے پوچھی کہ یہ کہاں تک ممکن ہے کہ فاطمہ اور مشتاق نے یہ واردات خود ہی کروائی ہے۔ اس نے بھی نمبردار جیسا ہی جواب دیا۔ میں نے پوچھا فاطمہ چال چلن کی کیسی ہے؟ ذمہ دار نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا کچھ نہ پوچھو جناب، جو لڑکی اپنے نوکر کے ساتھ لگی رہے اس کا چال چلن کیا پوچھتے ہو؟
آپ لوگوں نے روکا نہیں، صرف روکا ہی نہیں، اس کی تو ہڈیاں بھی توڑ کر گاؤں سے نکالا تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ تھا تو نوکر چاکر، لیکن مشتاق جیسا خوبصورت اور جوان تھا، اور وہ اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہی نہیں تھا۔ چھوٹی ذات کا آدمی بڑی ذاتوں کے کان کو ترتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فاطمہ کے باپ کا خاص آدمی تھا۔ دلی دار نے جب اس نوکر کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتیں بتانا شروع کی نا، تو مجھ کو خیال یہ ہے کہ یہ نوکر بھی میرا اتنا ہی مشتبہ جتنا مشتاق ہے۔ مجھ کو بتایا گیا کہ اس کا یارانہ مشکوک اور نامی گرامی بدماشوں اور ڈکیتوں کے ساتھ بھی تھا۔ اتنا اور بھی بہت سی باتیں بتائی گئیں۔ تو میں نے دلی دار سے پوچھا کہ اب وہ ہے کہاں اور اس کو یہاں سے نکلے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ دلی دار نے جواب دیا کہ اس کو یہاں سے نکلے ہوئے 2-2.5 مہینے ہو گئے، اور ایک گاؤں کا نام لے کر اس نے یہ کہا کہ وہ وہاں پر رہتا ہے۔ اور جناب، پردے کی بات یہ ہے کہ اس کو کسی خانقاہ یا میلے پر فاطمہ کے ساتھ بھی دیکھا گیا تھا۔ کیا مشتاق کو معلوم نہیں؟ دلی نے کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ بھی تو بے وقوف آدمی ہے، شاید اس پر خوش ہوگا کہ لڑکی اس کو مل گئی ہے۔ میں نے اس نوکر کو بلانے کا انتظام کر دیا۔ اس کے خلاف شک کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو بہت بری طرح مار پیٹ کر گھر سے ہی نہیں بلکہ گاؤں سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ دونوں ہی سفید پوشوں نے یہی باتیں بتائیں جو نمبردار ذمہ دار بتا چکے تھے۔ مجھ کو شام نے تفتیش کرنے کے واسطے جن لوگوں کی ضرورت تھی ان سب کو ہی تھانے چلنے کو کہا۔ ان میں مشتاق بھی تھا، جس نے آتے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کو کیوں بلایا ہے۔ مجھ کو تمہاری مدد کی بہت ضرورت ہے مشتاق، میں نے ایک ایسے لہجے میں کہا جیسے میں اس کی مدد کے بغیر تفتیش میں ایک قدم نہیں چل سکوں گا۔ وہ تو اتنا کھوکھلا آدمی تھا کہ خوش ہو گیا اور اس نے اپنا سر ذرا اونچا کر لیا۔ میں تھانے میں آ گیا تو مجھ کو خیال یہ بھی آیا کہ میں غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ اگر دوسری یعنی کہ فاطمہ کے گھر والی نقب زنی فاطمہ اور مشتاق نے کروائی ہے تو پھر پہلی واردات کس کی ہے؟ میں اپنے آپ کو اس خیال سے تسلی دیتا تھا کہ پہلی واردات پیشہ ور نقب زنوں نے کی ہے اور دوسری واردات انہی سے کروائی گئی ہے اور مشتاق کی ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے بھی ایک اور مشتبہ کو نہیں بلایا تھا، یہ تھی فاطمہ۔ میں جب تھانے پہنچا تو اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں فاطمہ کو رات کے وقت بلانا کچھ اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ مشتبہ کو میں نے تھانے میں ہی بٹھائے رکھا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں تھانے میں آیا اور فاطمہ کے گھر کا نوکر بھی آ گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھ کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ کسی گھر کا نوکر ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھا لیا۔ اس کا نام غالباً الف دین تھا اور الف کے نام سے ہی مشہور تھا۔ اس کو تھانے میں بلایا گیا تھا، اس وجہ سے وہ بہترین کپڑے پہن کر آیا۔ وہ میرے دفتر میں داخل ہوا تھا تو میں نے سب سے پہلے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس کے پاؤں میں گرگابی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بتایا کہ وہ فاطمہ کے گھر جیسے بڑے زمیندار کے گھر میں اب ملازم ہے۔ میں نے دوستی کے لہجے میں کہا، میری بات غور سے سن لو عریفے، میں نے تجھے شک میں نہیں بلایا، مجھے تیرے خلاف پکی شہادت ملی ہے۔ اگر تو صبح تک مال برآمد کروا دے تو میں تیری بچت کی صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، کون سا مال؟ میں نے کہا، فاطمہ کے گھر کا مال، نقب تو نے ہی لگائی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ کہنے لگتا تو زبان ساتھ ہی نہ دیتی۔ اس نے آخر کہا، سرکار، آپ کے سپاہی نے جو مجھ کو بلانے گیا تھا بتایا یہ ہے کہ اس گاؤں میں ایک اور نقب لگی ہے۔ آپ میرے مالکوں سے پوچھیں کہ کل رات میں کہاں تھا۔ اس نے اپنے مالک کا نام لے کر کہا۔ میں نے ساری رات اس کے کمرے میں گزاری ہے۔ ان کو تکلیف تھی، آدھی رات تک تو میں ان کا سر اور ٹانگیں دباتا رہا، پھر ان کے کہنے پر وہیں فرش پر بستر بچھا کر سو گیا۔ صبح تک 2 بار انہوں نے مجھے جگا دیا تھا۔ میں نے کہا، چلو مان لیا، اپنے اس دوست کی نشاندہی کرو جسے تم نے یہ واردات کروائی ہے۔ اس نے صاف انکار کیا، کہتا تھا کہ نقب لگانے والا اس کا کوئی دوست نہیں۔ میں نے اس پر سوالوں کے تیز تیر برسانے شروع کر دیے، اس کو ڈرایا دھمکایا اور لالچ بھی دیے، لیکن وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ میں نے فاطمہ کے ساتھ اس کے تعلق کے بابت بہت سے سوالات پوچھے، اس نے اس تعلق سے بھی انکار نہیں کیا۔ اگر آپ کو شک یہ ہے کہ فاطمہ کے باپ اور بڑے بھائی نے میری جو مار کٹائی کی تھی میں نے اس کا انتقام لیا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے۔
اس نے کہا، انہوں نے مجھ کو بے گناہ تو نہیں مارا تھا، میں تھا ہی قصوروار، اور آپ نے یہ شک بھی کیا ہے کہ فاطمہ میرے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے تیار تھی اور وہ اپنا زیور اور رقم بھی ساتھ لانا چاہتی تھی۔ میں نے زیور اور رقم نکالنے کے واسطے نقم لگائی ہے سرکار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کو میری جتنی ضرورت تھی بس اس نے میرے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھا۔ اگر میں نے انتقام لینا ہوتا نا تو فوراً ہی لے لیتا، اور یہ نقب زنی کی ڈکیتی یا چوری کی کوئی واردات نہیں ہوتی، بلکہ یہ قتل کی واردات ہوتی۔ بہرحال صبح ہو گئی، لیکن اس شخص نے جرم کا اقبال نہیں کیا۔ اس نے میرے بہت سے سارے شک ختم کر دیے، لیکن میں نے اس کے بعض جوابوں کی اب تصدیق کروانی تھی۔ صبح کھوجی نے اس کا کھلا دیکھ کر مجھ کو مایوس کر ڈالا۔ یہ موقع واردات والے کھلے سے ذرا مختلف تھا، اس کے باوجود اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں کہ نہیں، اور ایسی چند باتیں اور بھی تھیں۔ میں نے اس کو تھانے میں پابند رکھا اور مشتاق کو بلا لیا۔ وہ واقعی بے وقوف سا آدمی تھا، کچھ پتا نہیں چلا۔ اس نے مجھ سے پوچھا اور کہنے لگا، ملزم پکڑا جائے تو اس کو میرے حوالے کر دینا، اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ میں اس کو قتل نہیں کروں گا، اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کو اپاہج بنا دوں گا۔ وہ میری فاطمہ کا زیور اور کپڑے ہضم نہیں کر سکے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے اس کا رشتہ ہاتھ سے جانے کیوں دیا تھا؟ رشتہ کسی اور کو کیوں دے دیا گیا ہے؟ اس نے کہا، رشتہ دیا گیا ہے جناب، لڑکی تو نہیں دے دی۔ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ میرے سوا وہ کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ میں نے کہا، ہاں یہ بات مجھ کو معلوم ہے، وہ تمہارے ساتھ گھر سے بھاگنے کو بھی تیار ہے، اور تمہارا ارادہ بھی یہی ہے۔ تم شیر ہو مشتاق خان، مرد محبت پر قربان ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس کو لے کر جاؤ گے کہاں؟ اس نے کہا، کہیں بھی چلے جائیں گے، خدا کی زمین تنگ نہیں، بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نے کہا، روپے پیسے کی بھی تو ضرورت ہوگی، اگر فاطمہ کا زیور چوری نہ ہوتا تو وہی ساتھ لے کر آ جاتی۔ لعنت ہے ایسے مرد پر جو عورت کو یہ کہے کہ گھر سے زیور چوری کر کے لانا، اس نے کہا، اور میری طرف جھک کر کہا، ہم ان عاشقوں میں سے نہیں ہیں جناب علی، میں اس کو جہاں بھی کہیں لے کر جاؤں گا نا، وہاں پر میں خود محنت مزدوری کروں گا۔ وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا رہا اور مجھ پر روب گانٹ رہا تھا۔ میں سوال و جرح کے ذریعے اس کو اپنی لائن پر لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اپنی لائن کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اب میں نے اس کو گرمانے کا پروگرام بنایا۔ میں نے کہا، مشتاق، فاطمہ کے گھر ایک نوکر ہوا کرتا تھا، الفا، 2-2.5 مہینے ہوئے اس کو ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ کیوں نکالا تھا اسے؟ اس نے کہا، وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، بہت ہی سر چڑھ گیا تھا، کمین ذات کا آدمی تھا، کلے پر پگڑی باندھتا اور گھر والوں کی برابری میں رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ تمہاری برابری بھی کرتا ہے۔ میں نے اس پر ایک اور پہلو سے حملہ کرتے ہوئے کہا، تم فاطمہ پر پاگل ہوئے جا رہے ہو، اور فاطمہ الفے پر پاگل ہوتی رہی ہے۔ وہ چومارے کے کمرے میں اکٹھے پکڑے گئے تھے، دونوں کی پٹائی بھی ہوئی تھی۔ وہ معلوم نہیں ان دونوں نے کس طرح برداشت کر لی۔ مشتاق کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر اور زیادہ کھل گئیں، پھر اس کا منہ بھی تھوڑا سا کھل گیا۔ اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، کہنے لگا، میں نہیں مانتا، اگر یہ بات صحیح ہے تو میں اس کمینے الفے کو قتل کر دوں گا۔ میں تمہارے ان الفاظوں پر تم کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں نے کہا، گاؤں کے کئی لوگ فاطمہ اور الفے کے تعلقات کے گواہ ہیں۔ کیا تم نے الفے کو تھانے میں نہیں دیکھا؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہارے واسطے فاطمہ کا رشتہ اسی وجہ سے نہیں لیا تھا نا کہ وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں؟ ایک طرف تو وہ تمہارے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتی رہی، اور دوسری طرف اس نے الفے کے ساتھ یارانہ لگایا ہوا تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں کہ اس نے کس کس کے ساتھ دوستی لگائی تھی۔ اب مشتاق نے فاطمہ کی باتیں یعنی کہ محبت کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ شاید یہ بھول چکا تھا کہ وہ تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ مجھ پر روب جھاڑ رہا تھا کہ فاطمہ جیسی خوبصورت لڑکی اس پر مرتی ہے، اور اس لڑکی کو ہاتھ سے لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ وہ جذباتی بھی ہو گیا تھا، لیکن میں اس کو گرمانا اور بھڑکانا چاہتا تھا۔ اس سے مجھ کو امید یہ تھی کہ اس کے دل سے راز بھی باہر آ جائے گا۔ میں نے اس کو کہا، او بے وقوف، تم یہ بھی نہیں سمجھے کہ فاطمہ نے تمہارے ہاتھوں اپنا کام کروایا ہے۔ وہ الفے کے ساتھ گھر سے بھاگنے کے لیے زیور، نقدی اور ریشمی کپڑے لے کر جانا چاہتی تھی۔ اس نے یہ مال تم سے نکلوایا۔
تم اس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے اور نقب لگا کر مال نکلوایا، اب تم ہی پکڑے جاؤ گے۔ اس کو میں نے پہلے ایک صدمہ پہنچایا تھا اور اب دوسری چوٹ ماری تو وہ بہت بری طرح تڑپنے لگا۔ وہ جرم کا اقبال کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مشتاق میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم بڑے ہی خطرناک چکر میں آ گئے ہو، خاندانی آدمی ہو، پر میں تم کو اس چکر سے نکالنا چاہتا ہوں۔ ابھی سارا ہی معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، تم منہ سے کہو اور مال کو دے دو، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا کہ مال تم نے برآمد کروایا ہے۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا، سخت بے چینی اور غصے میں کہنے لگا، مجھ پر قتل کا الزام لگاؤ، تم لوگوں میں خدا کا خوف بھی نہیں ہے، دوسروں کی عزت کا بھی تم کو خیال نہیں، تھانے دار بن کر اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتے ہو۔ میں دولت لٹانے والا آدمی ہوں اور تم مجھ پر ڈکیتی کا الزام لگا رہے ہو۔ میں فاطمہ کو روپوں میں تول کر لا سکتا ہوں۔ وہ بولتا رہا اور اس کا غصہ زیادہ ہوتا چلا گیا۔ میں بس خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے کہا، اٹھو اور مجھ کو حوالات میں بند کر دو، تفتیش کرتے رہو، جرم میرے خلاف ثابت ہو جائے تو پھانسی کی سزا دے دینا، اور اگر جرم الفے پر ثابت ہوتا ہے تو اس کو میرے حوالے کر دینا۔ میں نے اس کو ٹھنڈا کر لیا، پھر اس کو فاطمہ اور الفے پر لے آیا۔ خدا کے واسطے آپ یہ مان جائیں کہ یہ واردات میں نے نہیں کی اور نہیں کروائی ہے، اس نے کہا۔ مجھ کو اب ایک بات سمجھ آتی ہے، خدا کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ فاطمہ کے ساتھ میرا تعلق بالکل پاک تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں نے تو تم کو اپنا خاوند قبول کر لیا ہے، پر میں نہیں مانتا تھا، کبھی کبھی وہ ناراض ہو جاتی۔ مجھ کو اب سمجھ آ گئی ہے، الفے کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ کمین ذات کو اتنی اونچی ذات کے امیر کبیر خاندان کی لڑکی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ فاطمہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ مجھ کو اپنا خاوند بنائے گی اور تعلق الفے کے ساتھ